چینل AJK پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر اتوار کو میری ویڈیو نئی معلومات لے کر آپ کے پاس خود بہت پہنچے اور آپ کو تلاش بھی نہ کرنی پڑے۔ کرنے سے پہلے لائک کر لیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی طالب علم یا طالبہ ہے وہاں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معلوماتی ویڈیو میں ہم اردو زبان کے مختلف انداز بیان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمیں زندگی میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں اور بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا جس طرح کا موقع محل ہوتا ہے اسی کے مطابق لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی سوچ، سمجھ، علم اور تجربے کی بنا پر گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی تحریروں میں بھی ہم انہی خصوصیات کے تحت مختلف انداز اپناتے ہیں۔ اردو زبان کا ہر جملہ اپنے لب و لہجے، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح مضمون، کہانی، خط اور درخواست لکھنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں درج ذیل انداز بیان ہے: نمبر 1 ادبی، نمبر 2 صحافتی، نمبر 3 دفتری، نمبر 4 قانونی، نمبر 5 تکنیکی۔ اسلوب کا لفظ پڑھتے ہوئے ہمیں سلائیڈ میں آیا تھا، تو اسلوب کا معنی ہوتا ہے طریقہ، دستور۔ اب ہم چند مثالوں کی مدد سے مختلف انداز بیان میں فرق کریں گے۔ اردو زبان کے ان انداز کو پڑھنے سے قبل ہم ان کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہر آنکھ پرنم تھی اور تمام عزیز و اقارب زارو قطار رو رہے تھے۔ یہ ادبی جملہ ہے۔ یہ کسی کی وفات کے وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے جب عزیز و اقارب غمگین ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے۔ اس جملے میں جذبات، خیالات، احساسات اور معلومات موجود ہے۔ یہ ادیب ہی، مصنف ہی یہ کام کرتا ہے کہ اپنی تحریر کے اندر یا جملوں کے اندر جو ہے وہ جذبات، خیالات اور احساسات کو جمع کرتا ہے، جبکہ دفتری، اخباری، قانونی اور تکنیکی جملوں میں صرف خیالات و معلومات ہوتی ہیں، اس لیے وہ ادبی جملے نہیں کہلا سکتے۔ نمبر 2 آپ کو زیر مراسلہ، مراسلہ کا معنی ہوتا ہے چٹھی۔ نمبر B 313 مرحہ 31 مئی 2017 پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹلی مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ دفتری جملہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں حکم جو ہے وہ صادر فرمایا جا رہا ہے۔ جس تحریر میں حکم دیا جائے وہ تحریر دفتری ہوتی ہے۔ نمبر 3 گڑھی دوپٹہ میں کل 2 ڈاکوؤں کو مبینہ طور پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اخباری جملہ ہے۔ مبینہ کا معنی واضح ہوتا ہے۔ اخباری لفظ خبر سے نکلا ہے۔ خبر کا معنی ہوتا ہے پیغام، تو اس میں جملے میں پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ جملہ اخباری جملہ ہے۔ نمبر 3 میں مسمی، مسمی کا معنی ہوتا ہے جس کا نام۔ اصغر خان ولد اکبر خان ساکن باغ آزاد کشمیر روبرو ایک گواہان اقرار کرتا ہوں، یہ ایک قانونی جملہ ہے۔ قانونی جملے کی پہچان یہ ہے یہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک یا ابہام نہیں ہوتا، کیونکہ شک یا ابہام والے جملے استعمال کرنے سے اس میں ذو معنیت پیدا ہو جاتی ہے، تو بات کو سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے قانونی یا عدالتی جو جملے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے، یا ان کے مطالب پہلے سے طے کیے گئے ہوتے ہیں، پھر اسی کے مطابق وہی زبان یا تحریر استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 5 میں کمپیوٹر کے بنیادی نظام جیسے کی بورڈ، مانیٹر، ماؤس اور ونڈوز وغیرہ کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں۔ یہ تکنیکی جملہ ہے، کیونکہ تکنیکی جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کسی فن یا مہارت کا ذکر ہو، تو یہ کمپیوٹر یہ فن یا مہارت سے تعلق رکھتا ہے۔ کمپیوٹر کو چلانا یہ فنی کام ہے، مہارت والا کام ہے، اس لیے یہ تکنیکی جملہ ہے۔ ادبی زبان، ادبی نقطہ نظر سے کسی تحریر یا جملے کی خوبی یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، تراکیب بندش اور جملوں کی ساخت ان جذبات و احساسات کی ترجمانی کر رہی ہو جنہیں لکھاری اپنی تحریر میں دکھانا چاہتا ہے۔ لکھاری لکھنے والے کو مصنف کو کہتے ہیں۔ مثلا اگر تیرا قول صادق ہے تو شاہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ یہ محاورہ ہے، تیرا قول صادق ہے تو شاہد فائق ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر تیری بات سچی ہے تو پھر یہ انمول ہے، اور اگر سچی نہیں ہے تو پھر یہ انمول نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، یعنی بیکار ہے۔ اس ادبی جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے، اس میں اظہار بالواسطہ ہے۔ ادبی جملوں میں ابہام، خیال اور جذبہ موجود ہوتا ہے۔ ابہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات جس کو گول مول کر کے بتایا جائے، واضح انداز میں نہ بتایا جائے، گول مول کر کے کسی تک بات پہنچائی جائے۔ مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی بیان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہے۔ خیال میں قطعیت، جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ صحافتی زبان،
صحافتی برائے بیان سادہ ہوتا ہے کیونکہ اخبار کے قارئین مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں قطعیت اور وضاحت موجود ہوتی ہے۔ ان جملوں میں سپاٹ پن پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ جملہ کرکٹ ٹیم 125 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، سیریز جیتنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس جملے میں خبر بتائی جا رہی ہے، اس لیے یہ صحافتی یا اخباری جملہ کہلائے گا۔ دفتری زبان۔ دفتری زبان کی محسوس اصطلاحات ہوتی ہیں۔ یہ زبان دفاتر کے احکامات، کاموں کی تفصیل اور کاغذی کارروائی پر مبنی ہوتی ہے۔ دفتری زبان مختصر، وضاحتی، قطعی اور جامع ہوتی ہے۔ جملے سادہ اور حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ قانونی یا عدالتی زبان۔ عدالتی زبان محسوس الفاظ اور اصطلاحات پر مشتمل ہوتی ہے جن کے مفاہیم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں سادگی اور قطعیت ہوتی ہے، جیسے اقرار دے دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ جملے تکراری اور حجتی ہوتے ہیں۔ تکراری کا معنی ہوتا ہے بحث اور حجتی کا معنی ہوتا ہے جھگڑالو یا لڑاکا۔ یہ لفظوں ان جو عدالتی یا قانونی زبان ہوتی ہے، ان کے جملے یا تحریر جو ہوتی ہے، ان کے الفاظ ہی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی جرم یا جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ جھگڑے کے نتیجے کا یہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تکنیکی زبان۔ فنی طریقے اظہار کو تکنیکی زبان کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کو سکھانے کے لیے تکنیکی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ بعض تکنیکی جملے دقیق اور پیچیدہ ہوتے ہیں، دقیق کا معنی بھی پیچیدہ ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، جنہیں سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ جملہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کی روح ہے۔ یہ قطعی جملہ ہے اور کمپیوٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعی یہ دقیق جملہ ہے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر کمپیوٹر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر کو دماغ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے، دماغ پروسیس کرتا ہے اور کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر بھی کمپیوٹر کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے اور سافٹ ویئر کو بھی پروسیس کرتا ہے، اس کو بھی چلانے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر الیکٹرانک یعنی بجلی ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی یہ اکیلا نہیں چل سکتا جب تک اسے سافٹ ویئر کی مدد نہ ہو۔ جس طرح انسانی جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، روح کے بغیر انسانی جسم جو ہے وہ کام نہیں کرتا، ڈیڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر بھی سافٹ ویئر کے بغیر ڈیڈ ہے۔ سافٹ ویئر کو چھوا نہیں جا سکتا، نہ روح کو چھوا جا سکتا ہے، نہ سافٹ ویئر کو چھوا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر میں، ٹیبلٹ میں یا موبائل میں جن سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں چھوتے، بلکہ آپ اسکرین کو یا ٹچ جو اسکرین ہوتی ہے اسے آپ چھوتے ہیں، آپ سافٹ ویئر کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ مشکل بات تھی جو سمجھنے والی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن سامنے آئے گا، گھنٹی بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو، ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچ جائے، آپ کو تلاش بھی نہ کرنا پڑے، اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔